یہ ابھی آپ نے قبلہ کی تقریر سے فضائل و مسائل انشاءاللہ سنا ہے، اور یہ قیامت کے دن ہے جو آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس میں ہم غم منانے کے لیے انشاءاللہ اکٹھا ہوں۔ یہ دعوت حضرت جناب 18 بنی ہاشم کو ہم کاندھا دے کر انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کا تابوت کربلا تک لے کے جائیں گے۔ جو انجمنیں تشریف لائی ہیں انشاءاللہ وہ نواخوانی کریں گے، لیکن یہ حسین اور یہ حسینیت سب لوگ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کسی شاعر نے کہی ہے کہ بات کہی ہے کہ اپنے مصروں میں کہ جو لوگ خاموشی سے مجھے قتل کر گئے، جو لوگ خاموشی سے مجھے قتل کر گئے، ہمدرد بن کے پہلے وہی میرے گھر گئے۔ جو لوگ خاموشی سے مجھے قتل کر گئے، ہمدرد بن کے پہلے وہی میرے گھر گئے۔ سجدہ تو چاہتا تھا کہ کچھ اور ہو طویل، لیکن حسین پشت نبی سے اتر گئے۔ سجدہ تو چاہتا تھا کہ کچھ ہو اور طویل، لیکن حسین پشت نبی سے اتر گئے۔ یہ مجلسیں، یہ جشن، یہ ماتم گواہ ہیں جو مارنے حسین کو آئے تھے مر گئے۔ اور یہ آج حسین، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یہ صرف ہم نہیں کہتے ہیں۔ کائنات کی کوئی بھی کتاب، کسی بھی مرد، کسی بھی مذہب کی کتاب کو اٹھا لیجئے، وہاں حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد۔ ہمارے سامنے پردھان جی کھڑے ہیں اور تمام ہمارے جو ہندو بھائی ہیں یہ گواہی دیں گے کہ آپ کے کتاب اتراکھنڈ میں بھی اگر دیکھا جائے تو حسینیت زندہ باد کا نعرہ ہے، یزیدیت مردہ باد کا نعرہ ہے۔ اس لیے کہ پاروتی جی اور شنکر جی یہ جب فضاؤں میں اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو پاروتی جی نے پوچھا تھا شنکر یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے، تو شنکر جی نے کہا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد کے چھوٹے بیٹے کو پاپی لوگ، ملچ لوگ بھوکا پیاسا دب کر دیں گے۔ تو یہ کیا کہا؟ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ یہاں سے 18 بنی ہاشم کا ہے، یہ مصائب کا وقت ہے، فضائل کا وقت نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے دیکھیے یہ باب الحوائج کا علم برآمد ہونے جا رہا ہے۔ باب الحوائج کا علم آ رہا ہے، اس کو ذرا سے میری ماں بہنوں، میرے آزادوں غور سے دیکھنا۔ یہ رونے کے لیے کافی ہے کہ اس میں چھوٹا سا مشکیزہ بنا ہوا ہے۔ آپ کی آوازیں بند ہو گئی، آپ حضرات جو ہے باہر تشریف رکھیں۔ یہ جو ہے اس میں چھوٹا سا مشکیزہ بنا ہوا ہے۔ جانتے ہی مشکیزہ کس کی نشانی ہے؟ یہ وہ بچی ہے جو تڑپ تڑپ کے کہتی تھی چچا التش، چچا التش، چچا التش۔ امام زمانہ ظاہر نحیہ میں کیا کہا ہے کہ سلام ہو اس رخساروں پر جس کا رنگ بدلتا رہو۔ اور میر انیس نے ایک جملہ کیا، قیامت کا شعر کہہ دیا ہے۔ قیامت کا شعر میر انیس نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے وہ رخسار چھپا لیتی تھی، اپنے ہاتھوں سے وہ رخسار چھپا لیتی تھی جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے تھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ہمیں زیادہ فضائل نہیں اور مسائل نہیں پڑھنے ہیں، اشاروں میں بات کرنی ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کون سکینہ ہے؟ اللہ اللہ، کسی بھائی کو اتنا مجبور نہ بنائے۔ جب سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ باندھا گیا، سنیے گا کیا منظر کشی ہے۔ جب اونٹ کی پشت پہ سکینہ کو باندھا گیا تو شعر سن لے، تڑپ کر روئیے گا کہ اونٹ کی پشت پر اس طرح بندھی ہے بچی جیسے سامان تجارت کے بدلا کرتے۔ جناب سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ باندھ دیا گیا۔ جب بھی اونٹ چلتا تھا نا چلا کے کہتی تھی بھائیا بچا لو۔
اے سید سجاد بھیا بچا لو، اللہ اللہ کسی بھائی کو اتنا مجبور نہ کرے کہ جس کی بہن تڑپتی رہے اور بھائی ہتھکڑیوں میں جھگڑا رہے اور کہتا رہے بہن بھائی اتنا مجبور ہے۔ یہ وہ سکینہ جو اپنے چچا کی کہتی ہے۔ ایک شعر اور میرا انیس کا سن لے۔ میرے انیس کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کروٹ بدل مدینہ میں بالیاں بیچنے والا ہے، سنیے کہ توجہ ہے، مدینہ میں بالیاں بیچنے والا ہے، امام حسین نے بالیاں بیچنے والے کو بلایا، اے بالیاں بیچنے والے 2 بالیاں دے دے، 2 بالیاں دے دے، 2 بالیاں لی، سکینہ کے کانوں میں پہنا دی، بڑی پیار سے پہنایا، اس کا پھر بالیاں والوں کو بلایا، آپ نے تو اپنی بچی کے لیے بالیاں لے لی، کہا 2 بالیاں اور دے دے، 2 بالیاں اور خریدی، اور خریدنے کے بعد اسے واپس کر دیا۔ تو آپ نے تو اس کی قیمت ادا کر دی ہے مولا، پھر کیوں؟ کہا نہیں لے جانا، کہیں کسی یتیم کو دیکھنا تو اس کے کانوں میں بلا دے، جو میرا مولا دوسرے یتیموں کا اتنا خیال رکھتے ہو، اس کے یتیموں سے کہ یتیمہ کے کانوں سے ایسے کندے کھینچے گئے کہ جب تک سکینہ زندہ رہی کانوں سے خون جاری رہو۔ اور میر انیس یہی کہتے ہیں، میر انیس منظر کشی کہتے ہیں، میر انیس کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب بھی وہ کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، اللہ اللہ جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کا، کہ جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ جانتے ہیں سکینہ نے، روایت ملتا ہے کہ جناب سغرا سے جب سب جدا ہونے لگے نا، سغرا سے جب سب جدا ہونے لگے، خانواد عصمت و طہارت کی بچی ہے نا، اسے معلوم ہے کہ ہم پلٹ کے نہ آئیں گے، اسے معلوم ہے پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ جب سب رخصت ہونے لگے نا، آخر میں سکینہ نے جناب سغرا سے لپٹ کے کہا بہن ایک بار پیار تو کر لو، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ پھوپھی اماں آئے گی سکینہ نہ آئے گی، سکینہ زندان میں سو جائے گی۔ یہی دیکھیے عالم برآمد ہو رہا ہے، جب یہ عالم برآمد ہو اسے ادب سے چومنا، اس لیے کہ اس باب الحوائج کی نشانی ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ کربلا کے میدان میں سقائی کرتے ہوئے قلم کر لیے گئے، اسے ادب سے چومیں گے عزادارو، اسے احترام سے میری ماں بہن ہے، یہ کہہ کے پرسا دینا اے بی بی سکینہ ہم کربلا کے میدان میں نہ تھے، لیکن آج آپ کے بابا کا آپ کو پرسا دے رہے۔ عزادارو اس کے بعد دیکھیے یہ تابوت آ رہے ہیں، ان تابوتوں کو بھی ادب سے چومیے گا عزادارو، انشاءاللہ جی بھر کے روئیں گے، جتنا کلیجے میں طاقت ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مسائل پیش کیا جائے۔ تابوت کو برآمد کرتے رہیے۔ یہ دیکھیے تابوت جو ہے، تابوت کو آگے بڑھائے، حضرت موسیٰ ابن عقیل کا یہ تابوت ہے، یہ جناب عقیل کے بیٹے تھے جو کربلا کے میدان میں اللہ اللہ یہ تابوت ہے۔ میں کہوں گا موسیٰ ابن عقیل بڑے خوش نصیب تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں آپ نے آقا حسین پہ اپنی قربانی پیش کر دی، اور آپ نے کہا اے مولا اگر مجھے 70 بار ذبح کیا جائے اور زندہ کیا جائے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ بھی جناب عقیل کے بیٹے عبداللہ ابن عقیل کا یہ ہے تابوت جو برآمد ہو رہا ہے، اسے آپ ادب کے ساتھ چومیں گے اور کہیں گے بڑے خوش نصیب تھے جنہوں نے آپ نے آقا حسین پہ۔ یہ بھی جو تابوت آپ کے پیچھے آ رہا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عقیل کا ہے، یہ بھی جناب عقیل کے بیٹے کا تابوت ہے۔ عزادارو اے میری ماں بہنوں، تابوت کو برآمد ہونا، ادب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اسے بوسہ دینا، اسے چومنا، یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے اپنے آقا پہ کربلا کے میدان میں اپنی قربانی دے دی ہے۔ عزادارو یہ دیکھیے تابوت آ رہا ہے، یہ بھی جناب عقیل کے بیٹے جناب جعفر ابن عقیل کا تابوت ہے، جو یہ ننھے ننھے بچے یہ نوجوان لے کر کاندھے پہ جا رہے ہیں۔ اسے آپ اپنے مقام پہ کھڑے ہو کے بوسہ دیجئے، اپنے مقام پہ کھڑے ہو کے
दीजिए, आप रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए आजादारों। ये देखिए, अब 2 जुमले मसाहब के पढ़ने दीजिए। अभी आपके सामने जानते हैं किसका ताबूत? यह हुसैन हसन के यतीम कासिम का ताबूत। ये जनाबे इमाम हसन के बेटे कासिम का ताबूत है। ये कासिम कौन थे? कि जब इमाम हसन इंसान को जहर दिया गया ना, इमाम फरवा की पास तहरीर पाए, आका फरवा मुझे जहर दे दिया गया। फरवा ने कहा कि मैं जाके शहजादी को खबर कर दूं, कि नहीं, मेरे कासिम को बुलाओ। कासिम बुलाए गए। कासिम के सर पे इमाम ने खाक डाली, चाक गरेबान किया, पैरों से नाले उतारी। कासिम जाना मेरी शहजादी के दहलीज पर, अगर मेरी ज़ैनब सो गई हो तो उठाना नहीं उसे। हौसला, 2 जुमले सुन लीजिए फिर रोना है। हौसला, क्या कासिम अगर मेरी ज़ैनब सो रही होगी तो उसे ना उठा, नमाज सुबह का इंतजार करना। कासिम जब जाते हैं तो जनाब ज़ैनब सो जाती है। दहलीज पे जनाब कासिम बैठ जाते हैं। जैसे जनाब ज़ैनब ने दरवाजा खोला नमाज सुबह के वक्त, देखा कि कचाक का निगान है, सर पे खाक पड़ी है। कासिम को कलेजे से लगा मेरे भैया की खैर तो है। कासिम ने तरफ की कहा, पुपी अम्मा बाबा को जहर दे दिया गया। यही कासिम है जो तमन्नाएं हैं। अज़ादारों में कासिम के मसाब ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, लेकिन कासिम करबला के मैदान में आए। करबला के मैदान में आने के बाद और गजब की जंग की, जब जनाबे मुख्तार के दरबार में एक जालिम को पकड़ के लाया गया। मेरी माँ बहनों सुनो, आप तड़प के रोइएगा, फिर आजादों तड़प के रोइएगा। जनाबे मुख्तार के दरबार में एक जालिम को पकड़ के लाया गया। जालिम गुर्ज मारने का निशानाबाज था, कयामत के गुर्ज मारा करता था। कहता था जब मैं गुर्ज मारता था ना तो सवार घोड़े के साथ जमीन में धंस जाया करता था। अब कासिम गजब की जंग कर रहे हैं, अब जालिमों को फिरनार कर रहे हैं। एक बार जालिम ने इस जालिम को बुलाया कि कासिम का मामला तमाम कर दे। अब वो कहता है कि मैं करीब आया, मैंने जैसे ही गुर्ज मारा ना, कासिम तिवड़ा के जमीन पर आए। कासिम तिवड़ा के जमीन पे आए, आवाज दी चचा। कासिम जमीन पर आ गया। तारीख बता दी, एक तरफ से हजरत अब्बास दौड़े, एक तरफ से आका हुसैन दौड़े। ये वो शहीद है जो जिंदगी में पामाल होता रहा। इधर के घोड़े उधर दौड़े, उधर के घोड़े इधर दौड़े। और जब भी घोड़े के सुम, जब घोड़े के पांव जनाबे कासिम के जिंदगी में उनके लाशें पड़ते थे तो कासिम चिल्ला के कहते थे, ए चचा, चचा अब्बास, ए चचा हुसैन। कासिम चिल्लाते रहे, इधर के घोड़े उधर जाते रहे। मकातिल में लिखा है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे ना, तो लिखते हैं कि इमाम हुसैन ने टुकड़े इकट्ठे करने शुरू किए। अबा का दामन बिछाया, अबा बिछाई, अबा पे कहीं उंगलियां उठा के जनाबे कासिम की रखी, कहीं लाश के टुकड़े रखे। सब जब टुकड़े इकट्ठे कर लिया, एक गेठरी के कसम से अपने पीठ पे लादा, लेके खैमे में आए। आगे कहा, ज़ैनब कासिम आ गया, ए फरवा आओ, अपनी निशानी ले लो। ज़ैनब दौड़ी हुई आई, आगे कहा, भैया कासिम का जनाजा कहाँ? कासिम का जनाजा नहीं आता। हुसैन ने गठरी खोली, फरवा ने गठरी पे अपने आप को गिराया, टुकड़ों पे कहना शुरू, ए मेरे कासिम, ए मेरे कासिम। हुसैन ने कहा, ज़ैनब मेरा कासिम जिंदगी में पामाल हो रहा। अज़ादारों, उसी कासिम का ये ताबूत बरामद हो रहा है। इसे अदब से चूमिएगा, ये अदब से चूम के फरवा को जनाबे कासिम का पुरसा दीजिएगा। अज़ादारों, ये भी देखिए, ये भी जनाबे इमाम हसन के बेटे का ही, जनाबे हसन इब्न उमर इब्न हसन का ताबूत है जो आपके सामने बरामद हो रहा है। इसे पुरसा दीजिएगा। इसके पीछे जो ताबूत आ रहा है जनाबे अब्दुल्ला इब्न हसन का ताबूत है। ये भी इमाम हसन के बेटे हैं जो करबला के मैदान में आका हुसैन पे जिन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की है, जिन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया है। ए मेरी माँ बहनों, फरवा
کے ساتھ ساتھ زینب کو بھی پرسا دینا۔ عزادارو، اب ایسے دو تابوت آ رہے ہیں جن کا نام سننا ہی کافی ہے رونے کے لیے۔ یہ اون و محمد کے تابوت، یہ اون و محمد کے تابوت ہے جس پر اس کی ماں کبھی نہ روئی۔ یہ اون و محمد جب جناب زینب مدینے سے چلی تھی، اون و محمد ساتھ نہ تھے۔ جانتے ہیں یہ اون و محمد کہاں ساتھ آئے؟ جب امام حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کرنے کے بعد جب مکے کو چھوڑا ہے، مسجد احرام کے قریب آئے ہیں، وہاں سے جب قافلہ چلا ہے تو جناب عباس نے کہا آقا قافلے کو ٹھہرائیے، کوئی ایسا آ رہا ہے جو ہمارے ساتھ ملنا چاہ رہا ہے۔ قافلے ٹھہرا دیے گئے، خیمے میں شہزادیوں کو بیٹھال دیا گیا۔ اتنے میں امام حسین نے کیا دیکھا کہ عبداللہ چلے آ رہے ہیں اور محمد کو لے کر۔ جناب حضرت عبداللہ اور محمد کو لے کے آ رہے ہیں۔ آئے، آقا حسین سے کہا میرے آقا مجھے شہزادی زینب سے دو جملے گفتگو کرنے، دو باتیں کرنی۔ خیمے لگا دیے گئے، شہزادی زینب گئی۔ جیسے ہی جناب عبداللہ اور محمد کو لے کے آئے نا، لے کے آنے کے بعد شہزادی نے کہا عبداللہ تم میرے شوہر ہو، تمہارا ہر حکم ہم پر واجب ہے کہ ہم اسے بجا لائیں، لیکن اگر تم نے یہ کہا نا عبداللہ کہ ہم آپ کے ساتھ واپس مدینے جائے تو زینب حسین کو چھوڑ کر زندہ نہ جائے گی، زینب کا جنازہ جائے گا۔ عبداللہ نے کہا شہزادی ہم آپ کو لینے نہیں آئے ہیں، یہ دو بیٹے دینے آئے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کے نانا کا قول ہے کہ جب سفر میں نکلا کرو تو صدقے دیا کرو۔ کیا کہا عبداللہ نے؟ شہزادی آپ کے نانا کا قول ہے جب سفر میں نکلا کرو صدقے دیا کرو۔ ہم دو صدقے لائے ہیں، آپ کا آقا میرا آقا حسین سفر میں ہے، ایک صدقہ میری طرف سے دے دینا، ایک اپنی طرف سے۔ یہ اون و محمد جناب زینب کے بیٹے، اون و محمد شہید ہو کے آئے، زینب نہ روئی۔ اون و محمد شہید کی ہو کے آئے نا، زینب نہ روئی، دونوں ہاتھ رکھ کے سینے پہ کہا بیٹوں میں نے تمہارا دودھ بخش دیا، لیکن زینب روئے کس پر؟ اکبر پر روئے، علی اصغر پر روئے یا قاسم پر روئے؟ زینب نہ روئی۔ زینب جب یہ 11 محرم کو یہ جا قافلہ مدینے سے چلا ہے، اس وقت بھی زینب نہ روئی۔ تاریخ بتاتی ہے قید شام میں آ گئی، جب بیویاں آزاد ہونے لگی سر آنے لگے، جیسے عباس کا سر آیا نا، ام کلثوم نے کلیجے سے لگایا، اے بھیا آپ کے بعد ہماری چادریں چھین لی گئی، اے بھیا آپ کی جو چہی تھی سکینہ تماچے کھا کھا کے زندان میں سو گئی۔ جیسے ہی قاسم کا سر آیا، فرمے نے کلیجے سے لگا لیا۔ علی اکبر کا سر آیا، ام لینا نے آغوش میں لیا، میرے لال بڑی تمنا تھی کہ تجھے دولہا بناؤں گے۔ ایک ایک سر آتے رہے۔ جیسے حسین کا سر آیا نا، زینب آگے بڑھی، اپنے بھیا کو سر کو لیا، چومنا شروع کیا، میرے بھیا، اے بھیا تمہارے بعد زینب کشا کشا پھری ہے، اے بھیا میرے بازوؤں پہ اب تک وہ نشان باقی ہے جو ظالموں نے بے دردی سے باندھے تھے۔ اے بیویوں، اے میری ماں بہنوں، پرسہ زینب کو ضرور دینا ان کے بیٹوں کا، اس لیے زینب نے اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا ہے۔ اتنے میں دو ننھے ننھے سر آ کے ایک تشت میں رکھے تھے، اس کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ کسی شام کی بی بی نے کہی کہ لگتا ہے اس کی ماں مر گئی ہے، لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ زینب نے کہا ایسا نہ کہو، ان بچوں کی دکھیاری ماں زینب سامنے کھڑی ہے، لیکن زینب روئے کس کو؟ اکبر کو روئے، اصغر کو روئے، قاسم کو روئے، یا اپنے لال کو روئے۔ زینب نے وہاں بھی ماتم نہیں کیا زادارو۔ پھر کربلا آئی زینب، کربلا میں بھی اون و محمد کو ماتم نہیں کیا۔
कहा नहीं, मातम नहीं किया। ज़ैनब मदीने आई, सबने पूछा, हाँ ना मोहम्मद मारे गए। ज़ैनब ने मातम नहीं किया, कह दिया ना मोहम्मद मारे गए, मातम नहीं किया। 4 या 5 रोज के बाद बच्ची आई, बेटी आई जनाब ज़ैनब की, अम्मा कई रोज हो गए, आप घर न चलेंगे? जब बेटियों ने कहा अम्मा घर नहीं चलेगी, अब तक ज़ैनब ने मातम नहीं किया अपने लालों पर 2 जुमले मसाक के और ये ताबूत आगे की तरफ रवाना हो जाएगा। बच्चियों ने जिद किया। अब ज़ैनब इमाम हुसैन के घर से चली, कहती हुए भैया ज़ैनब आज घर जा रही है। मदीने के बाद आपके साथ जाने के बाद ज़ैनब आज घर जा रही। ज़ैनब घर गई, दरवाजे पे पहुंची, ज़ैनब ने उन्हें मोहम्मद का मातम नहीं किया। सहन पे पहुंची, ज़ैनब ने मातम न किया। जैसे हुजरे में गई, उन हुजरे में गई जो उन्होंने मोहम्मद के हुजरे थे, छोटे छोटे तकिए देखे, छोटी छोटी मसला दिखी। ज़ैनब ने कहना शुरू किया, ए मोहम्मद, आज ज़ैनब तुम्हारा मातम करेगी। ए मोहम्मद, तुमने हमें शुरू कर दिया, आज उन्होंने मोहम्मद मातम करेंगे। अज़ादारो, ये देखिए इसके बाद जो ताबूत आ रहा है जनाबे मोहम्मद इब्न मुस्लिम का है। जनाबे मुस्लिम के बेटे हैं जो कूफा में शहीद कर दिए गए, बड़ी बेदर्दी से शहीद किए गए। जनाबे कूफा मुस्लिम उनके बेटे हैं जिनका ताबूत आपके सामने है, यह बरामद हो रहा है। अज़ादारो, मातम करना, अश्का बहाना, मेरी शहजादी यहीं आई होगी, उसके पीछे जो मुस्लिम ताबूत आ रहा है, यह हजरत अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम का ताबूत है। यह भी जनाबे मुस्लिम के बेटे थे जो करबला के मैदान में आका हुसैन पे जिन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की है। अज़ादारो, क्या आपको अलम देख के कुछ याद ना आया? अलम देख कर कुछ याद आया आपको? अलम देखकर याद आया किसकी आलम है? जो बाबुल हवाइज, जिसका रोजा सामने है। मैं कहूंगा बाबुल हवाइज, तुम पर लाखों सलाम। रोजा बाबुल हवाइज के सामने, परवरदिगार इस बच्ची को, इस बस्ती को और तरक्की दे कि बाबुल हवाइज के रोजे में बल्कि यहाँ रोजे तामीर हो जाए। इसलिए बाबुल हवाइज दुआ कर दो। ए बाबुल हवाइज, अगर तुम दुआ कर दोगे ना। ये कौन बाबुल हवाइज? ये कौन अब्बास? जिनके लिए ये कहा जाता है कि दरवाजे खैमे पे बैठ के रो रहे हैं। फिजा ने आके कहा, शहजादी मेरा अब्बास रो रहा है अब्बास। कहा, जनाब ज़ैनब गई, क्या कहा, भैया तुम क्यों रो रहे हो? अब्बास सब कुछ बर्दाश्त है, तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं है ज़ैनब को, तुम तो हमारी ढारस हो। जानते हैं जनाब, जब बीबियां परेशान थी तो हबीब इब्न मुजाहिद ने कहा, अब्बास एक बार खैमे के अंदर चले जाओ। कहा क्यों? कहा तुम खैमे के अंदर चले जाओ तो बीबियों को ये ढारस हो जाएगी अब्बास जिंदा है। अब्बास ढारस हो जाएगी। जनाब ज़ैनब पड़ी, अब्बास की कलाइयों को थामा, अब्बास चलो। ये कौन अब्बास है? कितनी अपनी शहजादी की इज्जत क्या करती है। तारीख मिलता है कि जब शिमर मलून आया, कहा नहर से खैमे हटाए गए, तो जनाब अली अकबर से गुफ्तगू कर रहा था। दूर से हजरत अब्बास ने देखा, दौड़े हुआ है, अज़ालिम मेरे आकाज़ादे से गुफ्तगू कर रहा गुलाम के होते हुए। अकबर खैमे में जाओ। बोल क्या बोलना चाहता है जालिम? कहा नहर से खैमे हटा लो। अब्बास अली के लाल को जलाल हो गया, किसकी मां ने दूध पिलाया है जो नहर से आका के खैमे हटा दे? अब्बास के रहते हुए मेरे रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है। अब्बास ने एक खत भेजा, कहा अगर तुम्हें मौत प्यारी नहीं है, जिंदगी प्यारी नहीं है, तो इस खत से आके बढ़ के देखो। ये आवाज जनाब ज़ैनब के कानों में आई। कहा फिजा मेरे भैया को बुला के लाओ। इमाम हुसैन बुला के लाए गए।
زینب نے کہا بھیا عباس لگ رہا میرا گرج رہا ہے، عباس کو جلال آ گیا۔ حسین نے کہا شہزادی میں آج عباس کو جا کے روکوں گا نہیں، اس لیے عباس کی غیرت کا سوال ہے۔ عباس نے ظالموں کو چیلنج کر رکھا ہے اور مجھے ڈر ہے عباس رونا دے، اس لیے کہ جب ولید کے دربار میں عباس بفرا تھا تو میں نے یہ کہہ کے روکا تھا یہ کربلا نہیں ہے۔ جب حر نے لجام فرش پہ ہاتھ رکھا تھا تو میں نے یہ کہا تھا عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ اب تو عباس کربلا میں آ گیا، میں کیا کہہ کے جا کے روکوں؟ شہزادی نے ادھر عباس حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، عباس للکار رہے ہیں، یہ خوف اور دہشت سے شمر کانپ رہا ہے، عباس للکار رہے ہیں۔ اتنے میں شہزادی نے کہا جا کے کہیے گا آپ بھائی کہ اب شہزادی نے آپ کو خیمے میں بلایا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر عباس چیلنج کر رہے ہیں، اپنے آقا کو آتے ہوئے دیکھ، آقا کو دیکھتے ہوئے عباس دوڑے ہوئے قریب آئے، اپنے امامہ کو اٹھا رہا آقا کے قدموں میں بھی، آقا آج عباس کو نہ روکیے گا، آقا آج عباس کو نہ روکیے گا، آج عباس کی غیرت کا سوال ہے۔ عباس ان ظالموں کو چیلنج کرتا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے آقا حسین نے کہا اے عباس میں تجھے روکنے نہیں آیا، شہزادی نے تمہیں خیمے میں بلایا ہے۔ عباس نے تلوار پھینکی، دوڑے ہوئے آئے، قدموں پہ خر رکھا، شہزادی کیا حکم ہے؟ عباس نے سے خیمے ہٹا لو۔ آپ نے محسوس کیا جب حضرت عباس خیمے ہٹا رہے ہوں گے ظالم ہنس رہے ہوں گے، میرا آقا رو رہا ہوگا خیمے ہٹا رہے ہوں گے۔ تاریخ بتاتی ہے بس دو جملے حضرت عباس سے، حضرت عباس آئے اور آنے کے بعد جناب سکینہ جناب زینب نے کہا بھیا ہمیں عباس کا رونا گوارا نہیں ہے، کیا کہ عباس کیا چاہتے ہو؟ اگر کلیجے سے سن لیا یہاں سے سن لیا تو رونے کے لیے کافی ہے۔ عباس نے کہا آقا شہزادی مجھے سکینہ کا آلتش برداشت نہیں ہوتا، بچوں کی ہائے آلتش کی صدائے بلند ہو رہی ہے، مجھے برداشت نہیں۔ کہ عباس تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کا مشکیزہ لے کر چلے، دریائے فرات پہ آئے، ایک آواز آئی، کیا آواز آئی؟ اپنے آقا کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ادھر حسین کھڑے ہوئے بیٹھے، علی اکبر عباس کی آواز نے میری کمر کو توڑ دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عباس کے قریب آئے، آنے کے بعد اپنے زانوں پہ حضرت عباس کے سر کو رکھا، سر کو رکھنے کے بعد حضرت عباس نے ہٹانا چاہا، کہا عباس کیوں ہٹانا چاہتے ہو؟ کہا آقا ابھی تو آپ موجود ہو تو میرا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہے، جب آپ زین سے زمین پر تشریف لائیں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں پہ؟ آواز آئی ہو عباس گھبرانا نہیں، دکھیاری ماں حسین کی زندہ ہے، اب کربلا آ چکی، عباس کی حسین کی ماں دکھیاری کربلا آ چکی۔ تاریخ ہے کہ امام حسین نے کہا عباس کوئی وصیتیں ہیں؟ کہا آقا وصیت نہیں ہے، میں دنیا میں جب آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی ذات جاتے جاتے آپ کے چہرے کی ذات کر رہا، عباس زیارت کر لو نا۔ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا، ایک آنکھ میں خون ہے۔ حسین نے صاف کیا، عباس نے زیارت کی۔ اب زیارت کرنے کے بعد اب جیسے ہی نا آقا حسین نے کہا عباس میری بھی ایک تمنا ہے، میری بھی ایک وصیت ہے۔ عباس نے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا، آقا اگر بازو سلامت ہو گئے تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا غلام سے وصیت کیسی، حکم کیجئے۔ کہا عباس جب سے تم دنیا میں آئے ہو نا کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ایک بار بھائی کہہ کے پکارو۔ عباس نے کہا نہیں آقا، میری ماں نے کہا تھا زینب کو شہزادی کہنا، آپ کو آقا کہنا، میں نہیں کہہ سکتا۔ کہ ایک نشیب سے آواز آئی عباس تمہاری ماں ام المؤمنین فاطمہ ہے، میں کہتا ہوں میرے لال کو بھیا کہہ کے پکارو۔ عباس نے کہا بھیا، روح کا فضل شریف سے پرواز کر گئی۔ ازادار ایک جملہ حضرت عباس کے لیے کہ جب جناب مختار کے دربار میں نا ایک ظالم کو پکڑ کے لایا گیا، جب مختار آیا نا مختار کے دربار میں ظالم کو پکڑ کے لایا گیا، وہ ظالم سے پوچھا گیا کتنی ڈھارس تھی مولا حسین کو عباس سے پکڑ کے لایا گیا، تو جب پوچھا مختار نے کہ تو پتھر دل ہے، ظالم ہے، تجھے بھی کبھی رونا آیا ہے؟ ایک ایسا موقع تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، مختار کو غش آ گیا، تو ظالم ہو کے رویا میرے مولا پہ، کیا مصیبت تھی؟ کہا مختار برداشت نہ کر پائے گا، کہا نہیں پتا
کب تو برداشت نہ کر پائے گا کہ کوڑے مارے جائیں گے؟ اس نے کہا مختار اگر سننا چاہتے ہو سنو کہ جب امام حسین کی آواز پروردگار کی آواز آئی آواز الہی آئی حسین بس میری بارگاہ میں پلٹ آ اب حسین نے جو تلوار میان میں رکھی نا شبر ملعون نے چاروں طرف سے فوجوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا ایک طرف سے نیزہ بردار چلے ایک طرف سے تلوار والے چلے ایک طرف سے تیر والے چلے ایک طرف سے پتھر والے چلے یہ میرا حسین دین پہ ڈگمگا نہیں رہا تھا بلکہ جب نیزہ لگ جاتا تھا حسین تلوار کی طرف جاتا تھا تلوار لگتی تھی حسین تیروں کی طرف جاتا تھا تو تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا ظلم کیا؟ کہا حسین کے جسم پہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پہ ظلم نہ ہوا جہاں زخم نہ لگے میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر تھا میں نے سوچا کہ اگر پتھر ماروں تو کہاں ماروں میں نے دیکھا حسین قریب میں گیا حسین کے لب خالی تھے جب جب آپ یاد آئیے گا انشاءاللہ اسے روئیے گا جملے پہ لب خالی تھے میں نے پتھر اٹھایا حسین کے لبوں پہ مارا مختار کو پھر رش آ گیا مختار کو کشف آگا ہوا اب بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا کہا یہ فاطمہ کا لال ہے جیسے میرے پتھر مارا حسین کے لبوں سے خون جاری ہو گیا حسین کے لب ہلنے لگے میں سوچا فاطمہ کا لال ہے ایسا نہ میرے حق میں بددعا کر دے میں قریب گیا میں نے کانوں کو لگایا تو مختار یہ کریم ابن کریم میرے حق میں بددعا نہیں کر رہا تھا کبھی کیا کہہ رہا تھا عباس اگر تم ہوتے تو کوئی مجھے پتھر نہ مارتا اے عباس اگر تم ہوتے تو کوئی مجھے اس طرح تلواریں نہ مارتا اے عباس تم دنیا سے چلے گئے حسین تنہا ہو گیا عزادارو یہ حضرت عباس کا تابوت جا رہا ہے سامنے علم بھی جا رہا ہے اے میری ماں بہنوں دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کو اس کے عباس کا پرسا دے دینا عزادار اس کے پیچھے جو تابوت ہے یہ بھی جناب عبداللہ ابن علی یہ بھی مولا کائنات کے بیٹے حضرت عباس کے بھائی ہیں ام البنین کے لال کا تابوت ہے اسے بھی پرسا دیجئے گا ادب سے پرسا دیجئے گا کہیے گا ام البنین تم پر لاکھوں سلام آپ کے بیٹے اس کے پیچھے بھی تابوت ہے نا یہ بھی جناب ام البنین کے بیٹے مولا کائنات کے بیٹے حضرت عثمان ابن علی کا تابوت ہے جو برآمد ہو رہا ہے عزادارو آپ پرسا دیتے رہیے گا اس کے پیچھے بھی تابوت آ رہا ہے نا حضرت جعفر ابن علی کا تابوت ہے یہ بھی جو ام البنین کے بیٹے ہیں جو کربلا کے میدان میں اپنے آقا پہ اپنی جان کو نچھاور کیا ہے عزادارو اب اس کا تابوت آ رہا ہے جسے علی اکبر کہتے ہیں جسے زینب نے 18 سال چکیاں پیس کے پالا تھا وہ علی اکبر کا تابوت علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنے پر 2 واقعات سن لیجئے اب مصائب کافی ہو جائے 2 واقعات مقاطع میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سورج مکھی کا پھول دیکھا ہے نا سورج مکھی کا پھول جیسے جیسے سورج جدھر گھومتا ہے نا یہ پھول ادھر گھومتا ہے یہ جدھر پھول گھومتا ہے سورج گھومتا ادھر یہ پھول گھومتا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ نیزے پہ علی اکبر کا بھی سر تھا حسین کا بھی سر تمام شہداء کے سر ادھر گھومتے تھے جدھر آقا حسین کا سر گھومتا تھا تمام شہداء کے سر اس طرح گھومتے تھے جدھر علی اکبر کا سر گھومتا تھا علی اکبر حسین کا سر ادھر گھومتا تھا جہاں علی اکبر کا سر گھومتا تھا شبر ملعون نے محسوس کیا کہ جدھر علی اکبر کے سر کو گھماتے ہیں حسین کا سر ادھر گھوم جاتا ہے بہت پیارا ہے نا آقا حسین کے قریب آیا شبر ملعون کہا حسین علی اکبر بہت پیارا ہے جدھر ہم علی اکبر کے سر کو گھماتے ہیں ادھر آپ کا چہرہ گھوم جاتا ہے شہداء کے سر گھوم جاتے ہیں ہاں یہ علی اکبر ہے میرے نانا کی شکل جب میں تڑپتا تھا اپنے نانا کی زیارت کرنے کے لیے تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تم ظالم کیا جانو یہ علی اکبر کی محبت میرے دل میں کتنی تھی تاریخ بتاتی ہے شام کے وقت میں
अली अकबर के सर को इन मलऊनों ने एक संदूक में छुपा दिया। जब शाम हुई काफिला ठहरा, अली अकबर के सर पे संदूक में छुपा दिया। सुबह जब हुई ना, सारा नेज़ों पे सर आ गए, आका हुसैन का सर नेज़े पे नजर नहीं आ रहा। खुली मलऊन का नेज़ा खाली हो गया। शिब्र मलऊन जानता था कैसे खबर होगी हुसैन का सर कहाँ। शिब्र मलऊन ताजियाना लाता हुआ इमाम की पुश्त पे निशान बनाने लगा। सैयद सज्जाद के पुश्त पर ताजियाने बरसाने लगा। कहा आपके बाबा का सर कहाँ? सैयद सज्जाद ने कहा मलऊन ये बता कि मेरे अकबर का सर कहाँ? मेरे अकबर का सर कहाँ? अकबर का सर। अब देखा गया, तारीख में लिखा हुआ है, पाकिस्तान के बहुत ही आलिम दीन नाम दिन से निकल रहा है, उन्होंने कहा गया था कि अली अकबर का मसाइब हो, तो उन्होंने कहा एक तरफ मेरा पसंद तैयार रखना, तभी मैं अली अकबर का मसाइब पढ़ पाऊँ। और उन्होंने अली अकबर का मसाइब खत्म हुआ, उनका दम निकल, रूह निकल गई थी, उन्हें दफन किया गया था। तारीख में एक वाकया है, वो कहते हैं कि जब संदूक खोला गया ना, तो क्या देखा गया? अली अकबर के लबों को इमाम हुसैन के लब चूम रहे थे। कह रहे थे अली अकबर ये जालिम चाहते हैं कि हुसैन तुमसे जुदा हो जाए। रोलो आजादार, उम्मे लैला के लाल का पोछा देना जानते हैं दादा। इमाम अली जनाब अली अकबर के करीब पहुंचे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे हैं। ये कौन अली अकबर है जिसकी एक बहन कहां इंतजार कर रही है? मदीने में इंतजार कर रही है, सोगरा मदीने में इंतजार कर रही है। मीर अनीस ने कहा है, क्या सोगरा से कहा है सोगरा के बारे में मीर अनीस कहते हैं कि जिस वक्त भी सर पे सेहरा सजाना अकबर, मैं हूं बीमार मुझे भूल ना जाना, गर हो मसरूफ तो शादी में न लेने आना, खुद ही आ जाऊंगी तारीख बताना, खुद ही बता जाऊंगी तारीख बताना। उसके बाद जनाब सोगरा के हवाले से कहती है कि तेरे आने से जो पहले जो अगर मर जाऊं, अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना। अली अकबर आजादारों, अब ये इमाम हुसैन जब अली अकबर के पास पहुंचे, वसीयतें होने लगी, सोगरा को दिखाया, बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, सोगरा को दिखाया, सोगरा को देख लिया अली अकबर ने। उसके बाद पूछा मेरे लाल कलेजे पे हाथ क्यों रखा? बाबा इसमें बर्छी की अनी छूट गई, बर्छी की अनी छूट गई। तारीख बताती है इमाम हुसैन ने बर्छी की अनी को पकड़ खींचना चाहा, अली अकबर ने कहा बाबा बहुत दर्द हो रहा है। और अली अकबर के कलेजे से बर्छी की अनी निकाली, और निकालने के बाद उसमें उलझा हुआ कलेजा निकला, आवाज दी। उसके बाद तारीख में लिखा कि हुसैन गिरे तो उठ ना पाए। अली अकबर को फिर सीने से लगाया, बनी हाशिम के जब बच्चों का, बनी हाशिम के बच्चों आओ आओ, जवान का जनाजा हमसे नहीं उठता है। बच्चे आए, वहां वो मौलाना कहते हैं कि जब ये जनाजा अली अकबर का पहुंचा ना, अली अकबर का जनाजा जब वहां पहुंचा तो इमाम हुसैन अली अकबर के जिस खैमे में जनाजा रखा जाता था, उस खैमे में इमाम हुसैन अली अकबर के सिरहाने बैठ गए। अब बैठ के मेरा मौला अपने लाल पे रो रहा है। इतने में जनाब सकीना दौड़ी हुई आई, फिजा दौड़ी आई। जनाब सकीना फिजा से आता हुसैन ने कहा क्या ज़ैनब को खबर नहीं है कि अली अकबर का जनाजा आ गया? वो मौलाना कहते हैं उन्होंने कहा था मेरा कफन तैयार रखना, अगर उसके बाद अली अकबर के मसाइब के बाद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वो लिखते हैं कि जनाब अली अकबर के लाशे पे इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। सकीना से कहा सकीना तेरी फूफी अम्मा को मालूम नहीं है कि जिसे सकियां पीस पीस के पाला था उसका जनाजा आ गया? सकीना ने कहा फूफी अम्मा खैमे के पीछे है, बार बार खैमे से देखती है, पीछे चली जाती है, न जाने क्या हो गया कि फूफी अम्मा लाशे पे नहीं आती है। सकीना दौड़ी हुई गई, जनाब ज़ैनब के हाथों के ऊपर फूफी अम्मा भैया का लाशा आ गया है, अली अकबर आ गया है, भैया चलिएगा नहीं, फूफी अम्मा चलेगी नहीं। तो ज़ैनब ने कहा ए सकीना मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जाके अली अकबर को कलेजे से लगा ले, लेकिन एक ज़ईफ बैठा हुआ है जिसके बाल सफेद हो गए, मैं चाहती हूँ ज़ईफ उठ के चला जाए। सकीना ने कहा ए फूफी अम्मा वो मेरा बाबा हुसैन है। ज़ैनब ने कहा ए सकीना मेरा बाप भैया अभी मैदान में गया था तो बाल सफेद
زینب آ گئی. 2 جملے روکیے گا, 1 سیکنڈ کے لیے روکیے گا تابوت کو, بس 2 جملے آخر کے. اس کے بعد جب جناب زینب آ گئی نا, آقا حسین نے کہا ام لیلہ نظر نہیں آتی؟ ام لیلہ کو خبر نہیں اس کے لال کا جنازہ آ گیا ہے. کسی نے کہا کہ خیمے میں ام لیلہ. جناب ام کلثوم جناب زینب گئی, دیکھا کہ خیمے کی قنات کے اس دیوار سے کبھی لیلہ ٹکراتی ہے, کبھی اس سے ٹکراتی ہے, کبھی آئے اکبر کہہ کے اس قنات سے ٹکراتی ہے, کبھی سے ٹکراتی ہے. جناب زینب ام لیلہ تجھے معلوم نہیں ہے علی اکبر کا جنازہ آ گیا ہے؟ ام لیلہ نے کہا اے شہزادی, علی اکبر کی اس آواز نے میرے آنکھوں کی روشنی لے لی ہے. میں خیمے کا دروازہ تلاش کر رہی ہوں, مجھے دائرہ خیمے کا دروازہ نہیں ملتا, میں اکبر کے قریب جاؤں. اللہ اللہ, یہ جناب علی اکبر کا تابوت جا رہا ہے. اس ام لیلہ کو, ام لیلہ کا پرسہ لال کا پرسہ دے دیجئے گا. عزادار ہو, آپ نے دیکھ لیا مائیں بڑے پیار سے گہوارہ سجاتی ہیں, بڑے پیار سے گہوارہ سجاتی. کس کی نشانی ہے گہوارہ؟ یہ رواب کی اجڑی ہوئی گود علی اصغر. یہ کون علی اصغر ہے؟ جو 18 دن کے تھے تو جب انہوں نے مدینے سے ہجرت کی تھی. 18 دن کے تھے جنابی علی اصغر جب چلے تھے. تاریخ میں ملتا ہے علی اکبر آئے, علی اصغر ایک مقام وہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصری انصرنا کہا. حل من ناصری انصرنا کی جب آواز آئی, حسین نے جیسے آواز دی, علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا. حسین خیمے میں آئے, شہزادی کیا بات ہو گئی, رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ آپ کی آواز استغاثہ پہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا. لاؤ میرے لال کو دے دو. بڑی تیزی کے ساتھ لاؤ میرے لال کو دے دو. علی اصغر کے ہاتھوں کو علی اصغر کو لیا. رباب نے علی اصغر کے کرتے بدلے اور لے کے جب چلے ہیں کربلا میں, تو دیکھیے علی اکبر کے لاشے پہ حسین نے شیعوں کو یاد نہیں کیا. نہ قاسم کا جب لاشا پامال ہو گیا زندگی میں, حسین نے اپنے ماننے والوں کو یاد نہ کیا. کب یاد کیا؟ جب لے کے میدان کربلا میں آئے اور کہا اے ظالموں, اگر حسین تیرے نزدیک خطا وار ہے, اس بچے کی کیا خطا ہے؟ یہ بہت پیاسا ہے, اسے پانی پلا دو. اس کے ماں کا دودھ خشک ہو چکا. جب کوئی آواز نہیں آئی نا تو زمین ریت پہ کرم میں سلا دیا. اور کربلا کی زمین کا یہ معاملہ تھا کہ تاریخ ملتی ہے کہ اگر دانا گرتا تھا تو بھن جاتا تھا. حسین نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو زمین پر لٹایا اور کہا تم سمجھتے ہو اس کے بہانے سے حسین پانی پینے گا, آؤ تمہارے سے پانی پلا دو. جب کوئی آواز نہ آئی, حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. اس منظر کو اگر آپ ملاحظہ کر لیجئے گا نا دل سے, تو آپ کے رونے کا ہاتھوں کو اٹھایا, کہا میرے لال تم بھی حجت خدا. یہ بھی باب الحوائج, ہمارے تمام باب الحوائج میں جناب علی اصغر بھی باب الحوائج. ہاتھوں کو اٹھایا, تم حجت خدا کے فرزند رہے. اے حجت خدا, اپنی حجت تمام کر دے ان پہ, تم بتا دو کہ ہم پیاسے. سنیے علی اصغر نے کیا کہا. علی اصغر نے چھوٹی سی اپنی زبان نکالی, اپنے سوکھے ہونٹوں پہ پلانا شروع کی. بے زبانی میں کہنے لگے ظالم و حسین کا اصغر بہت پیاسا. اس وقت امام حسین نے آواز دی, اے شیعوں, کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے میں علی اصغر کے لیے کس مظلومی سے پانی مانگ رہا تھا. جب حرملہ کو پڑھ کے لایا گیا, حرملہ سے جائے مختار نے پوچھا بتا تو نے ظلم کیا کیا؟ کہا دیکھو میرے 5 تیر تھے میرے کمان میں, جب مجھے بلایا گیا اور سب زہر میں بجھے ہوئے تھے, اس میں 3 پھل کے تیر تھے. یہ جب کسی جانور کو گرانا ہوتا تھا یا لوہے کی چادروں کو چھیدنا ہوتا تھا تو یہ تیر استعمال کیا گیا تھا. 5 تیر تھے, 2 تیر شکار پہ بیکار لگے, 3 تیر تھے. 1 تیر مشکیزے کو چھیدنے میں کام آیا, 1 حسین کی پیشانی کے لیے. اس کے بعد حرملہ خاموش ہو جاتا. کا تیسرا ظلم تم نے کیا کیا؟ کرنا کا میں نے حسین کے 6 ماہ کے علی اصغر کے لیے استعمال کیا. تاریخ میں ملتا ہے اگر امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو بازو میں تھامے نہ ہوتے, نہ جانے یہ تیر رباب کے لال کو کہاں لے جاتا. 3 پھل کا تیر آیا, علی
علی اصغر کے کلیجے پہ، علی اصغر کے گردن پہ لگا، علی اصغر شہید کر لیے گئے۔ جب پوچھا گیا مصائب میں کس طرح سے، کہا دیکھیے حسین اس طرح سے تڑپ گئے، اسے پلٹے ویسے پلٹے کہ اگر پانی سے مچھلی کو نکال دیا جاتا ہے۔ لبوں کے بارے میں پوچھا کہ جناب علی اصغر کیسے لب ہلا رہے تھے، کہا کہ دیکھیے مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے، مچھلی پہلے تڑپتی ہے، خوب تڑپتی ہے، جب جسم کی قوتیں تمام ہو جاتی ہے تب مچھلی اپنے لبوں کو ہلاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے پانی میں ڈال دو۔ یہی کیفیت علی اصغر کی تھی۔ علی اصغر ننھے ننھے لبوں کو ہلا کے کہہ رہے تھے اے ظالم ہو، رباب کا شکوہ بہت پیاسا ہے، لیکن پیاس پانی نہ دیا گیا، تیر پر کا تیر مارا گیا، علی اصغر شہید ہو گئے۔ حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا، خون چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکا، منع ہو گیا، زمین کی طرف پھینکا، وہاں سے آواز آ گئی، حسین نے چہرے پہ مل لیا، کہا نانا وہ روز محشر حسین اس خون کے ساتھ آپ سے ملاقات کرے گا۔ دیکھیے آپ نے اعمال عاشورہ کیا نا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کیا ہے؟ حسین 7 مرتبہ علی اصغر کو لے کے، لاشے کو لے کے خیمے کی طرف بڑھے، 7 مرتبہ واپس آئے، آخر میں آواز دی رباب لے اپنے لال کو لے لو۔ علی اصغر آ گیا، اس کے پہلے سکینہ ڈولی ہوئی آئی، اے بابا علی اصغر کو پانی پلا لیا، کہا نہیں سکینہ علی اصغر۔ اب جب ربا ہٹایا علی اصغر کی شہادت دے گی، رباب نے ایک جملہ کہا اے مولا کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ لیکن رباب وہی سے رباب نہیں، ازادار تاریخ میں یہ ہے کہ یہ بھی وقت آیا کہ جب شمر ملعون نے، امر سعد نے جب جنازوں کو دیکھنا شروع کیا سروں کو، تو علی اصغر کا سر نہ ملا، تو کسی نے ظالم نے کہا، کیا ظالم نے کہا؟ ظالم نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ حسین نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہیں، اس کی لاش کو کہیں چھپا دیا ہے۔ ادھر فضدار نے کہا رباب تیرے لال کی اب خیر نہیں ہے، یہ ظالم کہیں 90 ہیں کہیں 900 ہیں، تاریخ میں ملتا ہے یہ ظالم نیزہ بردار ظالم چلے، جہاں گیلی زمین ملتی تھی نا وہاں مارتے، یہ تو برچھی مارتے تھے، کلیجے پہ، رباب کے چوٹ کلیجے پہ آتی تھی۔ فضا کہتی رباب اللہ اللہ کسی ماں کو اتنا مجبور نہ دیکھے کہ مجبور ماں دیکھ رہی ہے، یعنی اکبر کا لاشا تلاش کیا جا رہا ہے، ایک ظالم نے جیسا ہی نیزہ زمین میں مارا، اب جب گئے جائے علی اصغر کا الجھا ہوا جنازہ سر کو ٹپ سے چھوا دیا گیا، نیزے پہ بلند کیا، رباب نے کہنا شروع کیا اے میرے لال سب کی ایک بار شہادت، اصغر تمہیں 2 بار شہادت نصیب ہوئی، اے میرے اصغر، اے میرے علی اصغر، اے ماں بہنوں علی اصغر کا جھولا جا رہا ہے، اسے رباب کو پرسہ دے دیجئے گا آزادارو، یا حسین، حسین کا لال رباب ہے آزادارو۔ آپ نے دیکھا تابوت کس کا؟ کس کے لیے ہم جیتے ہیں؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے ہماری زندگی؟ یہ آزاداری کس کی ہے؟ یہ آقا حسین، اپنے مولا حسین کو جب جدا کرنا یا حسین کی آوازیں بلند کرنا، یہ کون حسین؟ امام حسین نے علی اصغر کا بھی خون اپنے چہرے پہ مل لیا، خیمے میں آئے، فضا لاؤ صندوق سے میرا لباس لاؤ، صندوق سے میرے لباس لاؤ۔ فضا لباس چھپا کر لے کے جانے لگے، زینب نے دیکھ لیا فضا کیا لے جا رہی ہو؟ ایک بوسیدہ لباس امام نے زیوتن کیا، جگہ جگہ سے چاک کیا، کس لیے جانتے ہیں؟ کہ شاید ظالم اسے بوسیدہ سمجھ کے ہمارے جسم پر چھوڑ دے۔ حسین نے زیوتن کیا لباس، آئے، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین نے جناب سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا، نماز شب میں مانگا تھا۔ آپ پروردگار آپ کو کربلا جائیں، جو کربلا گئے ہیں، جو لوگ کربلا جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ خیمے سے ہٹ کے دور جگہ پہ ہے ایک خیام جناب سکینہ کا مقام ہے، جہاں حسین کو رخصت کیا تھا۔ امام حسین جیسے ہی ذوالجناح آیا نا تو دیکھا حسین نے کہ ذوالجناح کی زین بدھی ہوئی ہے، زین بدھی ہوئی ہے۔ کہا زینب زین کس نے باندھا؟ یہ کام تو میرا عباس کیا کرتا تھا، عباس کی شہادت پہلے ہو گئی ہے۔ کہا یہ رقیہ نے باندھا ہے۔
रुकैया को बुलाया गया, रुकैया तुमने कैसे बांधा? बेखैर में मेरा अब्बास चचा मेरे करीब आता, आका रुकैया मेरे करीब आओ, और बार बार जीन रखवाता था, खुलवाता था, बनवाता था। क्या क्यों? कि उसे मालूम था कल जब मेरा आका होगा तो जीन पर कोई बांधने वाला ना होगा। अब आका करीब आए, जुलजना पे सवार हुए। अब जब चलने लगे ना तो जुलजना ने बढ़ना गवारा नहीं किया, कहा आखिरी ये जहमत है, ए जुलजना आगे अब तुम पर कोई सवार होने वाला नहीं होगा। अकबर मारा गया, अली असगर भी मारा गया, कासिम भी मारे गए, और मोहम्मद हुसैन लाशे पे लाशे उठा चुका, अब कोई नहीं। तारीख बताती है ये जुलजना ने मुड़ के देखा तो आका मैं कैसे जाऊं, सकीना ने मेरे कदमों को पकड़ रखा। अब देखा तो सकीना कदमों से लिपट के कहती है जुलजना मेरे बाबा को न ले जाना वरना सकीना यतीम हो जाएगा। जो भी सुबह से गया अब तक मैदान से वापस ना आया, न ले जाना। तारीख में ये मिलता है अज़ादारों कि हुसैन करीब उठे, आने के बाद सकीना ने कहा बाबा आखिरी वक्त कलेजे पर सुला। जब नमाज शब में, ये जुमला काफी है रोने के लिए, नमाज शब में जब सकीना को जब आका हुसैन ने मांगा तो परवरदिगार ने कहा हुसैन अगर हम तुम्हें सकीना दे दें क्या मेरी मोहब्बत कम हो जाएगी? हुसैन ने कहा नहीं आका, नहीं मेरे बाबू, मेरे खालिक कमी नहीं होगी, देखना एक वक्त आएगा। क्या वक्त आया कि सकीना ने कहा बाबा मुझे कलेजे पे सुला लीजिए। सकीना को नींद आ गई। कहीं लिखता है कि हुसैन ने दुआ की नींद के लिए, कहीं है कि हुसैन ने जुदा किया। तो परवरदिगार ने पूछा मैं सकीना तुझे दे दूंगा तो क्या मेरी मोहब्बत में कम आ जाएगी? कहा नहीं, परवरदिगार एक वक्त देखना कि सकीना तड़पती रह जाएगी, हम छोड़कर तेरी बारगाह में चले आएंगे। सकीना तड़पती रह जाएगी। अब जरा बर्दाश्त, जरा सा तसव्वुर करो मेरी मां बहनों, बाप जा रहा होगा, उसे मालूम है पलट के ना आएगा, सकीना तड़प के